مسلمانوں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے نبی کے ماننے والے ہیں؟ نبی کے زمانے میں بھی نیا سال آیا، نبی کے زمانے میں بھی سال بدلتا رہا، دن بدلتے رہے، لیکن نبی کے زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے تو آپ علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی بھی نیا سال نہیں منایا۔ صرف آپ کی بات نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیے، کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے نیا سال نہیں منایا، نئے سال کی مبارکبادی پیش نہیں کی، نئے سال کا جشن نہیں منایا، اور کسی نبی کے زندگی میں چیز نہیں ملتی ہے اس نبی نے، اس رسول نے نیا سال منایا ہو یا نئے سال کی آمد پر مبارکبادی پیش کی ہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، سیرت صحابہ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کسی صحابی نے بھی نئے سال کی آمد پر جشن نہیں منایا، کسی کو نئے سال کی مبارکبادی پیش نہیں کی۔ آپ حضرت عمر کی زندگی کو دیکھ لیجئے، حضرت ابو بکر کی زندگی کو دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے، حضرت عثمان کی زندگی کو دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی کو دیکھیے، حضرت خالد کی زندگی کو دیکھیے، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنی بھی صحابیات ہیں، کسی کی زندگی میں، کسی کی سیرت کے مطالعہ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ صحابہ کی زندگی میں نیا سال آیا ہو، سال بدلا ہو، دن بدلا ہو تو انہوں نے کسی کو مبارکبادی پیش کی ہو۔ ایک بھی واقعہ ایسا آپ تاریخ میں نہیں دکھلا سکتے۔ خود حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہودیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، جب یہودی نئے سال کی مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے، اس موقع کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کہا یہودیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اگر اسلام کے اندر نیا سال منایا جاتا یا کسی دن کے آنے پر مبارکبادی پیش کی جاتی، تو اگر ایسا دن ہوتا، کوئی ایسی تاریخ ہوتی تو وہ دن ہوتا جس دن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل کیا، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ جس دن یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تاریخ کے حوالے سے اگر دن کی مبارکبادی پیش کرنا یا سال گرہ منانا یا نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا اگر یہ مبارک دن ہوتا تو ہم اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے وہ دن ہوتا جس دن شریعت کو مکمل کر دیا گیا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے اسلام کے اندر کوئی بھی دن ایسا نہیں، کوئی سال نہیں، نئے سال کی آمد پر یا کسی دن کی آمد پر ہم جو ہے کسی کو مبارکبادی پیش نہیں کرتے۔ سامعین کرام، آئیے ہم آپ کے سامنے صحابہ کرام کے اعمال کے بارے میں کچھ بتلاتے ہیں۔ کسی دن کے گزر جانے کے بعد صحابہ کرام پر کیسا گزرتا تھا اور صحابہ کا معمول کیا تھا، ان کے خیالات اور رجحانات کیا تھے۔ اگر ایک دن گزر جاتا تو صحابہ کرام کو بہت افسوس ہوتا تھا۔ بہت مشہور صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کے گزر جانے پر یا کسی موقع سے اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر مجھ سے ایک دن گزر جاتا اور ایک دن کا سورج غروب ہو جاتا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا، میں شرمندہ ہوتا تھا کہ ایک دن گزر گیا اور اس دن کے گزر جانے پر میرے اعمال کے اندر نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ نہیں ہو سکا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
جو فقیہ ملت رہ چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی دن کے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی کا ایک دن مجھ سے کم ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ سب ان کا نام جانتے ہیں، ان کے واقعات کو سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم اور تمام ابن آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے وہ سب کے سب دنوں کا مجموعہ ہے، ایام کا مجموعہ ہے۔ اگر ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ تیرا ایک حصہ گزر گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے پایا کے بزرگ ہونے کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اگر تمہاری زندگی کا ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا۔ افسوس ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کیا آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو، فضول چیزوں کو چھوڑ دو، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس حدیث سے صاف اشارہ ملتا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، جن چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جن چیزوں کا تعلق نبی سے نہیں ہے، جن چیزوں کا تعلق صحابہ کرام سے نہیں ہے، ایسی چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، فضول باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسلام کے اندر نیا سال منانے کا کوئی رواج نہیں ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی میں چیز نہیں ملتی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنے سے بچنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔